ہابی کے لیے کیٹ پالنا، میں نے سنا تھا کہ بلی پالنا سنت ہے، کیا شوق کے لیے بلی پال سکتے ہیں؟ بلی پالنا جائز عمل ہے کیونکہ پاک جانور ہے، ناپاک نہیں ہے، اس کا تھوک بھی پاک ہے، لیکن ترغیبی عمل نہیں ہے، یہ ترغیب حلال جانوروں کی ہے کیونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، خوراک سستی ہو جاتی ہے، مرغیاں پالیں گے انڈے ملیں گے، حدیث میں آتا ہے مرغے کو برا مت کہو کیونکہ وہ اذان کے لیے جگاتا ہے، نماز کے لیے جگاتا ہے، تو پھر انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں تمام پیغمبروں نے، تو اس لیے حلال جانوروں کو کے پالنے کو تو اپریشیٹ کیا جائے گا، حرام جانور بس آپ کا شوق ہے تو ٹھیک ہے لیکن کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی۔ کیا بلی کا جھوٹا کھا پی سکتے ہیں؟ بلی پالنا کیسا ہے؟ کیا بلی کا جھوٹا حلال ہے؟ اگر بلی نے گوشت یا دودھ میں منہ مار دیا تو اس کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ موسیٰ جان ریاض سے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا جھوٹے کو پاک قرار دیا ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، یہ تم پر بار بار چکر لگاتی ہے، یعنی گھریلو جانور، اس سے بچنا بہت ممکن ہے، تو اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے، لیکن مکروہ بہرحال ہے۔ مکروہ اس لیے کہ درندوں کے جھوٹے ناپاک ہوتے ہیں، حرام جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے، تو بلی بھی بہرحال ایک درندہ ہے، تو نبی نے جو گنجائش دی اس کی وجہ بتا دی کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے اس سے بچنا، بار بار گھروں میں آتی ہے، منہ لگا دیتی ہے کھانے پینے کی چیزوں کو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے، تو ضرورت کی وجہ سے جس چیز کی اجازت دی جائے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ احتیاط بہتر ہے، تو اگر بلی نے گوشت میں منہ مار دیا، پانی میں منہ مار دیا تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی احتیاط پر عمل کرے تو بھی ٹھیک ہے، تو زیادہ اچھا ہے۔ تو اب ایسا نہ ہو جائے کہ بلیوں کو اتنا لفٹ کرائیں جیسے انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے کہ وہ اس کا جھوٹا باقاعدہ پراپر کھاتے ہیں پیتے ہیں، اس کے زبان لگاتے ہیں، اس کی زبان، کتا ان کے منہ میں زبان لگا رہا ہوتا ہے، اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، تو کتے کا جھوٹا تو بالکل ہی ناپاک ہے۔ میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بلی کو پالیں آپ، لیکن اتنا لفٹ نہ کرائیں جتنا انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے، کیونکہ ہے بہرحال درندہ، تھوڑا سا ریزرو رہیں اس سے، کھانے پینے کی چیزوں میں اس کو اپنے ساتھ شریک نہ کریں، فیملی ممبر نہ بنائیں آپ بلی کو۔ کیا بلی کا کاروبار حلال ہے؟ کیا بلیوں کا کاروبار کرنا جائز ہوگا؟ اگر ہم بلیاں پالیں اور بعد میں اسے بیچیں تو کیا یہ جائز ہے؟ عظما صاحبہ ممبئی سے۔ دیکھیے جائز تو ہے مگر مکروہ ناپسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جو اجرت ہے، یعنی بلی کو آپ فروخت کر کے جو اس کا ثمن حاصل ہوتا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، تو جمہور علماء وہاں جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، اس سے مراد کراہت تنزیہی ہے، یعنی حرام۔ بعض علماء تو حرام ہونے کے قائل ہیں، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ وہاں مراد جو نبی نے منع کیا ہے، یعنی بلی کے جو قیمت ہے اس کو کھانے سے، تو یہ ممانعت حرام کے درجے میں نہیں ہے بلکہ کراہت تنزیہیہ کے درجے میں، دوسرے دلائل کی روشنی میں۔ اس کی وجہ ہے کہ بلی کا جھوٹا حلال ہے، جھوٹا پاک ہے بلی کا، تو وہ ناپاک جانور نہیں ہے، تو اس لیے اس کے ناجائز ہونے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ البتہ اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء کہتے ہیں کہ حرام ہے، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب ہوتا ہے اوائڈ کرنا، بچنا بہتر ہے۔ تو مشورہ میرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بلی بیچ دی ہے تو اس کی قیمت اگر آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آئندہ بہتر یہ کہ اس کو کاروبار آپ نہ بنائیں۔ حرام میں نہیں کہہ رہا، قول میں وہی کر رہا ہوں جو جمہور کا قول ہے کہ حرام نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے اجتناب کریں۔ حلال جانوروں کا کاروبار کیا کریں، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ بلیاں اگر معاشرے میں پھیلیں گی تو اس سے پبلک کو کیا فائدہ ہے؟ اگر گائے، بھینس، بکریاں، مرغیاں ان کا کام کریں گے، مرغیوں سے انڈے ملیں گے، بکریوں سے دودھ ملے گا، گوشت ملے گا، بکروں کے ریٹ مارکیٹ میں کم ہو جائیں گے جب بکروں کی پیداوار بڑھے گی، تو اس سے انسانیت کو فائدہ ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے۔ بکری بھی پل جاتی ہے، دمبے بھی پل جاتے ہیں، میرے دمبے آپ آ کے دیکھیں، 2 دمبے ایسے ٹائٹ خاندانی طریقے سے پلے ہوئے، کھا کے ماشاءاللہ مستنڈے بھی ہو رہے ہیں اور پل بھی گئے ہیں، بچے کھیلتے ہیں ان سے، وہ جب عصر کے بعد لے کے نکلتے ہیں چھلانگے مارتے ہیں وہ۔ تو اگر آپ کو تفریح کرنی ہے تو وہ دمبوں سے بھی ہو سکتی ہے، گائے سے بھی ہو سکتی ہے۔ گائے کا بچہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے ایسا، اور بھینس کا بچہ ایک نمبر کا سست ہوتا ہے۔ مقصد لطیفہ سناتا ہوں نا، بھینس کا بچہ ایسے کھیلتا ہے، بس اس کا کھیل یہی ہے، کان بیٹھ کے ہلاتا رہے گا، اس میں بھی مزہ آتا ہے۔ اور گائے کا بچہ ذرا اچھل کودتا ہے، بکری کا بچہ اور اچھل کود مچاتا ہے، ایسا خوش ہوتا ہے جب آپ اس کو اس کے پنجرے سے باہر نکالیں نا، ایسی چھلانگے مارتا ہے۔ تو حلال جانور پالیں، یہ کتے بلی جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے پالنا۔ آپ کے جہاں آپ رہتے ہیں، یعنی پڑھنے کے لیے جہاں آپ نے رہائش اختیار کی ہوئی ہے، تو وہ گھر سے چونکہ 250 کلومیٹر دور ہے، تو وہ تو 77.8 تقریباً 78 کلومیٹر دور ہو تو اس سے بھی سفر کی نماز لازم ہو جاتی ہے، تو آپ تو 250 کلومیٹر دور رہتے ہیں،
تو اس لیے جب آپ گھر سے نکل کے وہاں جائیں گے عارضی رہائش گاہ پر، تو وہاں آپ قصر والی نماز پڑھیں گے، بشرطے کہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو آپ کی وہاں پر۔ نماز میں بیوی شوہر کو لقمہ دے سکتی ہے۔ شوہر اور بیوی ایک ساتھ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں اور شوہر سے کوئی غلطی ہو جائے تو کیا بیوی لقمہ دے سکتی ہے؟ ہاں، اگر دونوں ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو لقمہ دے سکتی ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ مارے گی، آواز نہیں نکال سکتی وہ نماز میں، تو اس سے شوہر کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کچھ غلط پڑھ رہا ہے۔ ہابی کے لیے کیٹ پالنا، میں نے سنا تھا کہ بلی پالنا سنت ہے، کیا شوق کے لیے بلی پال سکتے ہیں؟ بلی پالنا جائز عمل ہے، کیونکہ پاک جانور ہے، ناپاک نہیں ہے، اس کا تھوک بھی پاک ہے، لیکن ترغیبی عمل نہیں ہے، یہ ترغیب حلال جانوروں کی ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، خوراک سستی ہو جاتی ہے۔ مرغیاں پالیں گے، انڈے ملیں گے، حدیث میں آتا ہے مرغے کو برا مت کہو کیونکہ وہ اذان کے لیے جگاتا ہے، نماز کے لیے جگاتا ہے، تو پھر انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، تمام پیغمبروں نے، تو اس لیے حلال جانوروں کے پالنے کو تو اپریشیٹ کیا جائے گا۔ حرام جانور بس آپ کا شوق ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی۔ اچھا بھائی، کیا قیامت میں مولویوں کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا؟ مجھے آپ کے بیانات سن کر عالم بننے کا شوق ہوا، پھر میں نے یہ بات سنی کہ قیامت کے دن جو سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے وہ مولوی ہوں گے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ عبداللہ صاحب ملتان سے۔ غلط سنا ہے آپ نے، کیوں بیچارے مولویوں کو جہنم میں ڈال رہے ہو بھائی؟ ویسے ہی برائیاں سوسائٹی میں اتنی زیادہ پھیل رہی ہیں، تو اس میں وہ مولوی بھی بیچارے جہنم میں چلے گئے تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ تھوڑے سے لوگ ہی رہ جائیں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ہمارے ہاں نیگیٹیوٹی بہت ہے، منفی سوچ بہت ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ 2 نمبر مولوی بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ تو ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں۔ ڈاکٹروں میں آپ کو 1 نمبر بھی ملیں گے، 2 نمبر بھی ملیں گے، حکیموں میں 2 نمبر بھی ملیں گے، 1 نمبر بھی ملیں گے، تو سائنسدانوں میں بھی ہے کہ 2 نمبر بھی ہوتے ہیں، سائنٹسٹ 1 نمبر بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح مولویوں میں میجورٹی تو جہاں تک، کیونکہ ہم تو رہے ہیں مولویوں میں، میجورٹی الحمدللہ خیر غالب ہے اس میں۔ چھوٹی موٹی کوتاہیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں، کوئی پیغمبر جیسا تو نہیں بن جاتا مولوی بن کے۔ تو ہاں کچھ 2 نمبر بھی ہم نے دیکھے ہیں، تو وہ پھر بڑے ہی خطرناک قسم کے 2 نمبر ہوتے ہیں، تو ان کی بدعمالیاں ایسی ہوتی ہیں کہ لگتا ہے کہ شاید اللہ ان کو جہنم میں ہی ڈال دے۔ تو اتنا زیادہ بدگمان ہونا کہ عالم بننا ہی چھوڑ دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے انشاءاللہ اس دور میں جو دین کا علم حاصل کرے گا، اور آپ 1 نمبر بنے نا، آپ 2 نمبر مولوی کیوں بن رہے ہیں؟ آپ 1 نمبر بنے تو انشاءاللہ آپ جہنم میں نہیں جائیں گے، انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے، بلکہ علماء کو تو زیادہ اونچے درجے کی جنت ملے گی۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے۔ ان میں سب سے پہلے اللہ نے پیغمبروں کو ذکر کیا، اس کے بعد صدیقین کو۔ تو راجح قول کے مطابق صدیقین کون ہیں؟ صدیقین کہتے ہیں وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہے، تو اس میں تو سب سے پہلے علماء داخل ہیں۔ تو آپ عالم بنیں اور با عمل عالم بنیں۔ چھوٹی موٹی کوتاہی ہو جائے، کبھی غلطی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ جیسے عام لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے تو مولویوں کے لیے بھی کھلا ہوا ہے۔ اب مولوی بیچارے سے کوئی گناہ ہو جائے، لوگ اس کو اتنا بڑا بنا لیتے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے کہ وہ فلاں مولوی نے دیکھو یہ غلط کیا اور یہ وہ، اور اب کہہ رہے میں نے توبہ کر لی ہے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو میں نے کہا بھائی توبہ کا دروازہ قرآن میں اور حدیث میں آتا ہے مسلمان کے لیے کھلا ہوا ہے، تو اس میں کہیں ہے کہ مولوی کے لیے نہیں کھلا ہوا؟ کہہ رہے نہیں۔ تو میں نے کہا جب وہ توبہ کر لی ہے تو چھوڑ دو بیچارے کا پیچھا۔ جیسے آپ گناہ کرو، آپ کی توبہ اللہ قبول کرے گا، تو مولوی کوئی غلطی کرتا ہے وہ بھی توبہ کرے گا تو اللہ قبول کرے گا۔ تو بہرحال غلطیوں سے پھر بھی علماء کو، مولویوں کو بچنا چاہیے۔ ان کی غلطی بڑی غلطی کہلائے گی اللہ کی نظر میں، چھوٹی غلطی نہیں کر، کیونکہ ان کے پاس علم ہے اور یہ مقتدی ہیں قوم کے۔ تو میرا مقصد یہ نہیں کہ غلط کرنا شروع کر دیں، میرا مقصد یہ کہ اتنا بدگمان ہونا کہ عالم بننا ہی چھوڑ دینا، اس سے تو دین لوگوں کو پھر کون سکھائے گا؟ لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلماء فاذا لم يبق عالم اتخذ الناس جهالا رسولا اتخذ الناس جهالا رئیسا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرب قیامت میں ایسا نہیں ہوگا کہ علم کو اٹھا لے، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیں گے۔ پھر ایک ایک کر کے علماء دنیا سے ختم ہوں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے دین میں۔ پھر ان جاہلوں سے لوگ مسئلے پوچھیں گے،
وہ جاہل غلط جواب دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو اس لیے اس زمانے میں تو عالم بننے کی ضرورت اور بھی زیادہ ہے، کیونکہ جہالت پھیل رہی ہے. علماء کی جگہ نام نہاد اسکالرز نے لے لی ہے، اور وہ کوئی نیا فتویٰ کل وہاں سے کچھ اور پھینک رہا ہے، وہ وہاں سے کوئی قرآن و سنت کے نام پہ لوگوں کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، کوئی وہاں سے کھڑا ہو کر کچھ لوگوں کو الو بنا رہا ہے. تو اس کا حل تو علماء ہی کے پاس ہوگا جنہوں نے پراپر وے میں باقاعدہ علم حاصل کیا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بات تو درست ہے کہ اگر کوئی مولوی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا تو اس کو یقیناً زیادہ عذاب ہوگا. لیکن آپ عالم عربک انگلش کورس، شعبہ حفظ مع تجوید و قرات، طلبہ کی پوزیشنیں، مقابلہ حسن قرات، تقریری مقابلہ جات، یہ ساری یہاں مدرسے میں ایکٹیویٹیز ہیں. تو مقصد اہل محلہ کو متوجہ کرنا ہے کہ آپ لوگ تھوڑا مدرسے پہ نظر کرم کریں. دیکھو میں جب بھی مسجد میں آیا تو میں نے 2 رکعت پڑھی تحیۃ المسجد. تو ایسے ہی ایک تحیۃ المدرسہ بھی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ جب کسی مدرسے میں وزٹ کیا کرو تو تھوڑا سا جیب کو ہلکا کر کے جایا کرو. اس کا نام ہم نے کیا رکھا ہوا ہے؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ جب کسی بھی مدرسے میں جانا ہو، جو بھی اچھے مدرسے ہیں جس کے محتمم پر اعتماد ہو کہ پیسہ صحیح جگہ استعمال ہو رہا ہے، تو اس مدرسے میں جایا کرو تو چندہ باکس میں کچھ نہ کچھ رقم، جملہ مکمل کرنا ہے، کچھ نہ کچھ رقم ڈال دیا کرو جب بھی کسی مدرسے میں جاؤ. تو اس کو میں نے اپنی طرف سے نام دے دیے تحیۃ المدرسہ. مدرسے کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب کسی مدرسے میں جایا کرو تو تھوڑا بہت پیسے دے دیا کرو، تاکہ اس مدرسے کی جو بھی دین کا کام ہوگا وہاں علماء، حفاظ، طلبہ تیار ہوں گے، اس میں آپ کا تھوڑا سا حصہ ہو جائے گا، صدقہ جاریہ ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ کوئی بری بات تو نہیں ہے؟ میرے اور آپ کے اعمال اس قابل ہیں، ہم گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ہم مرتے ہی سیدھا جنت میں جائیں گے. کوئی اتنا نیک ہم میں سے کوئی ہو تو بتا دے بھائی، ہے کوئی ہم میں سے اتنا نیک جو یہ اپنے بارے میں کہتا ہو میرے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، میں اتنا نیک ہوں، کبھی نماز نہیں چھوٹی، اماں ابا کی اطاعت، فرما برداری، کبھی کسی انٹی کو جھانک تاک نہیں کی میں نے، بہت نیک شریف شرفا قسم کا کوئی ہے ایسا؟ ظاہر ہے ہم سب خطا سے بھرے ہوئے لوگ ہیں. تو اب ہم یہ کر لیں کہ اپنے گناہوں کو معاف کروائیں اللہ تعالیٰ سے. تو معاف کروانے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو ہے توبہ استغفار کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے. دوسرا صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے غضب کو کون سی چیز ٹھنڈا کرتی ہے؟ صدقہ. اللہ کا غضب آتا کس چیز سے ہے؟ گناہ کرنے سے. اللہ کا غضب کس چیز سے آتا ہے؟ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، ان الذین یکسبون الاثم، اللہ کہتے ہیں قرآن مجید میں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور چھپے ہوئے گناہوں کو بھی چھوڑ دو. یہ مولوی صاحب نہیں کہہ رہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. ابھی وہ ڈیبیٹ ہوئی نا جاوید اختر صاحب کے ساتھ مولانا شمائل، مفتی شمائل صاحب کی، خدا کے وجود پر ڈیبیٹ ہوئی. سنی آپ لوگوں نے؟ کس کا پلڑا بھاری تھا؟ خدا کا انکار کرنے والوں کا پلڑا بھاری تھا یا خدا کو ماننے والوں کا پلڑا بھاری تھا؟ اور ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے، جب بھی کسی ایتھیسٹ سے، ملحد سے، خدا کے منکر سے بحث ہوئی ہے نا، ہمیشہ خدا کا منکر ہارا ہے اس مناظرے میں. کچھ مناظرے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں جیت آپ ہی کی ہے، جیت آپ ہی کی ہے، کیونکہ اللہ کے وجود کے دلائل اتنے مضبوط ہیں، اتنے مضبوط ہیں. جو ملحد لوگ ہیں، ایتھیسٹ لوگ ہیں، وہ جو دلیل خدا کے انکار کی دیتے ہیں نا، تھوڑی سی کھوپڑی اگر استعمال کرو تو وہ اصل میں خدا کے وجود کی دلیل ہوتی ہے. میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ نہیں رہی. ابھی میں خدا کے وجود کے دلائل دینے کے لیے نہیں بیٹھا، میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جب اللہ ہے، اللہ کا ہونا عقل سے ثابت ہے، پھر وہ اللہ کی صفات کیا ہیں، کن باتوں پہ اس کو غصہ آتا ہے، اس کو غصہ آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، یہ تو اللہ خود بتائے گا نا. بھائی عقل سے اللہ کا وجود ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے. پھر اس اللہ کی صفات کیا ہیں، یہاں انسانی عقل فیل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ یہاں ہماری کھوپڑی کام نہیں کرتی. کیوں نہیں کام کرتی؟ کہ اللہ کی صفات کیا ہے یہ اللہ خود بتائے گا تو ہمیں سمجھ میں آئے گی. اللہ خود بتائے گا. دیکھو کسی کے بارے میں ہم 2 صورتوں میں جانتے ہیں، یا تو وہ خود اپنے بارے میں بتا دے یا ہم نے اس کے ساتھ طویل وقت گزارا ہو، پھر ہم سمجھ جاتے ہیں یہ بندہ کس ڈیزائن کا ہے. تبھی تو دیکھو طلاقیں کیوں ہوتی ہیں، طلاقیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں، شروع میں داماد بالکل ایسا لگ رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ نیک انسان اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، مگر آپ نے ٹائم نہیں گزارا ہوتا اس کے ساتھ.
پھر جب شادی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے اس سے زیادہ نالائق دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. یہ کمبخت جھوٹی تنخواہ بتا کے آ رہا تھا. اس نے جو اس دن ویسٹ کوٹ پہنی تھی وہ بھی جمشید سے ادھار لی ہوئی تھی. اس نے سمجھ رہے, نہایا بھی اسی دن تھا پہلی دفعہ. ہم سمجھ رہے تھے بڑا صاف ستھرا ہے, یہ سروس اسٹیشن سے ہو کے آیا تھا اس دن. سمجھ رہے, میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں یہ پتہ نہیں فزکس کے کون سے قانون کے تحت یہ مائک ٹھہرا ہوا ہے, کیونکہ اس کا بیلنس بالکل ایسا ہے کہ گر رہا ہے یہ. تو اس کو ایسا کریں کہ یہ تھوڑے سی یوں لے آئیں تاکہ یہ بیلنس اس کا جو ہے نا یوں ہو جائے, اور اس کو پیچھے کریں. اتنی بہت فزکس ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہے. اب فزکس کے قانون کے تحت انشاءاللہ یہ نہیں گرے گا. اگر اب بھی گر گیا تو قانون چینج کروانا پڑے گا پھر. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو ہم کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ کس ڈیزائن کا آدمی ہے, یا خود وہ بتائے اور ہمیں اطمینان ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا تو ہمیں پتہ چلے گا. کیا خیال ہے؟ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں شادی کے بعد اپنی بیگم کو, دیکھو میں غصے کا بہت تیز ہوں, خود اپنی صفات خود بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ مجھے یہ پسند ہے, یہ پسند نہیں ہے, مجھے گھر میں گندگی بالکل بھی. مولانا ابو ذر صاحب کی جب شادی ہوئی ہوگی تو انہوں نے بتا دیا ہوگا مجھے گندگی بالکل بھی پسند نہیں ہے, مجھے چوہے اور چوہے کی بیٹوں سے بہت سخت نفرت ہے. جو سلیقہ ہے ان کی طبیعت میں ہم نے دیکھا اس سے یہی متوقع ہے. سب کچھ برداشت کر لوں گا, گندگی برداشت نہیں کروں گا. یہ ہوتا ہے ڈیزائن باز لوگوں کا. ہمارے کچھ دوست احباب ایسے ہیں وہ کھانے سے پہلے ڈیٹول سے ہاتھ دھوئے بغیر کھانا نہیں کھاتے. نارمل صابن بھی ان کے لیے کافی بولو نہیں ہے. تو وہ کسی ایسی بیوی کو برداشت کر لیں گے جو ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھا کے بیٹھ جائے ان کے ساتھ. یعنی جو آدمی کہہ رہا ہے ڈیٹول سے دھونا ہے, نارمل صابن بھی نہیں, وہ بغیر دھوئے کو برداشت کر لے گا. تو آپ کا جب بھی کسی سے دوستی ہوتی ہے, شادی ہوتی ہے, آپ اپنی صفات بیگم کو بتا رہے ہوتے ہو, یہ چیزیں میرے لیے ناقابل برداشت ہیں, بیگم بھی بتا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے سب کچھ ہے لیکن مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا, تو ہم اپنا انٹروڈکشن خود کرواتے ہیں تاکہ ایسا کوئی کام نہ ہو جو ہماری مرضی کے خلاف. ہم جب سفر کر رہے ہوتے ہیں بتاتے ہیں, ہم جب ہوٹل میں جاتے ہیں, دعوت پہ جاتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں مفتی صاحب کھانے میں کیا کھائیں گے, تو ہمیں اپنا انٹروڈکشن خود ہی کروانا پڑتا ہے. اب میں یہ بتاؤں کہ یہ کھا سکتا ہوں, بہت ساری چیزیں الحمدللہ کھا سکتے ہیں. میں وہ بتانا چاہوں یہ بھی کھا سکتا ہوں, یہ بھی کھا سکتا ہوں, یہ تو قیامت آ جائے گی. تو ہم یہ بتاتے ہیں یہ نہیں پکانا, یہ میں نہیں کھاتا, باقی ساری چیزیں جائیدادوں کے علاوہ کھا جاتا ہوں میں. سمجھ رہے؟ تو ہر شخص خود ایکسپلین کرتا ہے کہ مجھے کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند. اس کی ایکسپلینیشن کے بغیر, اس کی وضاحت کے بغیر تھرڈ پرسن خود بخود متعین نہیں کر سکتا. تو اللہ کی صفات, یا تو ہم نے اللہ کے ساتھ ٹائم گزارا ہو تو ہمیں پتا چلے اللہ کیا چیزوں کو لائک کرتا ہے اور کن چیزوں کو ڈس لائک کرتا ہے. تو ہم میں سے کوئی ہے جس نے اللہ کے ساتھ ٹائم گزارا ہو؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جب تک اللہ خود نہیں بتائے گا ہمیں اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا. دیکھو اسلام کا خدا کی قسم اتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر. میں تو کہتا ہوں جو مسلمان نہیں ہے وہ زندگی گزارتے کیسے ہیں؟ ان کو تو بیچاروں کو قیامت تک یہی نہیں پتا چلے گا اچھا کیا ہے برا کیا ہے. اچھائی اور برائی کا کوئی معیار ہی نہیں ہے ان کے پاس کہ خدا کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے, کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. وہ تو قیامت تک فیصلہ کرتے رہیں گے. مثال کے طور پر آپ, اب میں کسی مذہب کا نام نہیں لیتا, کسی مذہب کی توہین مقصد نہیں ہے, لیکن جو شرک کرتے ہیں ان کے تو خدا ہی درجنوں ہیں, ہر خدا کی چاہت الگ. وہ اس والے بھگوان سے پوچھیں گے بھائی تو کیا چاہتا ہے, تو کن چیزوں کو لائک کرتا ہے, کن چیزوں کو ڈس لائک کرتا ہے. بھگوان جواب دے گا ہے بھائی, بھگوان کہے گا بھائی تو نے مجھے بنایا ہے, بنانے والا تو ہے تو تجھے زیادہ پتا ہوگا, میں تو چپ بیٹھا ہوں. بہت سے بھگوان ایسے ہیں جو بولتے ہی نہیں ہیں, وہ تو ویسے ہی نہیں بیچارے بتا سکتے. تو جو مشرک ہیں ان کے تو خدا ہی ہزاروں ہیں, تو پتہ کیسے چلے گا کہ ان میں کون سا خدا کیا چاہتا ہے؟ وہ تو ساری زندگی اسی میں گزر جائے گی ان کی. کیا خیال ہے بھائی؟ اور اگر کوئی ایک خدا کو مانتا ہے تو ان کی بھی دو قسمیں ہیں. دیکھو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کافر ہیں لیکن مشرک نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں خدا ایک ہے, مگر وہ کہتے ہیں وہ خدا اللہ نے. آپ کہو گے کیا مولانا صاحب ٹیکنیکل قسم کی بحث لے کے بیٹھ گئے؟ یہ ٹیکنیکل بحثوں میں لگ جاتا ہوں تو میں زیادہ اس کو پیچیدہ نہیں کرتا. واپس آ رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا, واپس آ رہا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اللہ کے وجود کے لیے عقلی دلیل چاہیے. پھر اس اللہ کی صفات کیا کیا ہیں یہ عقل نہیں فیصلہ کر سکتی. یہ کون فیصلہ کرے گا؟ یہ اللہ خود بتائے گا. اور اللہ خود بھی بتا سکتا ہے, آپ بعض دفعہ خود نہیں بتاتے
کسی نمائندے کے ذریعے اپنا پیغام پہنچا دیتے ہو؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ میں انسانوں سے براہ راست ہم کلام نہیں ہوتا سوائے موسیٰ علیہ السلام یا وحی کے ذریعے، اور میں لوگوں میں منتخب کرتا ہوں، ان کو اپنا نمائندہ بناتا ہوں۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمائندہ اور سفیر بنایا، تو میرے بارے میں جاننا ہو تو میں نے ان پر اپنا کلام نازل کر دیا ہے، ایک کتاب کی شکل میں، الحمد سے لے کے والناس تک میں نے اس کو محفوظ کر دیا ہے، وہ میرا کلام ہے۔ اس میں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ بھی شامل نہیں ہے، ایک نقطہ بھی آپ کی طرف سے اس میں شامل نہیں ہے، وہ ایز اٹ از، وہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے میں نے نازل کیا۔ اور کچھ تشریح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ میں القا کروں گا، اس میں مضمون میرا ہوگا، الفاظ کس کے ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوں گے، وہ بھی میرا ہی کلام سمجھو، الفاظ میرے نہیں ہیں اس میں، لیکن باتیں کس کی ہیں؟ میری، اور اس کی بھی ذمہ داری کون لیتا ہے؟ میں لیتا ہوں، اللہ لیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کے لیے آ رہی؟ وہ کیا ذمہ داری لیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میرے بارے میں جو کچھ نکلے گا وہ برحق ہوگا، اس کا ذمہ دار کون ہوں؟ میں ہوں۔ کون ہے؟ میں ہوں۔ تو اب ہمیں اللہ کے بارے میں پتہ کس کے ذریعے چلے گا؟ قرآن کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے۔ تیسرا کوئی ذریعہ میرے اور آپ کے پاس ہے؟ جمشید بتا سکتا ہے اللہ کے بارے میں ہمیں؟ بولو۔ غفار بتا سکتا ہے؟ کوئی جاپان کا سائنٹسٹ بتا سکتا ہے؟ آپ کی یونیورسٹی کے کوئی پروفیسر بتا سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ لہذا کوئی عقل استعمال کرتا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے یہ نہیں چاہتا، بھائی یہ بے وقوفوں والی بات ہے۔ اللہ خود بتائے گا میں کن چیزوں کو لائک کرتا ہوں اور کن چیزوں کو ڈس لائک کرتا ہوں۔ تو اب ہم پہلے اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ میں نے شروع میں بات کی تھی نا کہ جو ملحد لوگ ہیں، ملحد جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، یہ جو دلیل خدا کے انکار کی دے رہے ہوتے ہیں نا، اصل میں وہ کس کی ہوتی ہے؟ خدا کے وجود کی، لیکن چونکہ کھوپڑی الٹی استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ کھوپڑی کیا استعمال ہوتی ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ یار، آپ کو میں ٹینشن نہیں دینا چاہتا، ہر شخص کھوپڑی استعمال کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کیا سب لوگ اپنی کھوپڑی سیدھی استعمال کرتے ہیں؟ اگر سب اپنی کھوپڑی صحیح استعمال کر رہے ہوتے تو دنیا میں جرائم ہوتے، لوگ چرس پیتے، لوگ شراب پیتے۔ آپ کے منہ سے نہیں کیوں نہیں نکل رہا؟ تو لگ رہا ہے پی کے تو نہیں آئے ہوئے کچھ لوگ ہیں۔ گھروں میں کچھ بچے اسکول جانے والے، کچھ لڑکے اسکول جانے والے، کوئی کاروبار پہ جانے والے، کچھ پوستیوں کی طرح پڑے رہنے والے اپنا مستقبل تباہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کھوپڑی استعمال نہیں کر رہے ہوتے، تو یا غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کھوپڑی دو طرح سے استعمال ہوتی ہے، صحیح استعمال ہو تو انسان بن جاتا ہے، غلط استعمال ہو تو انسان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ جیسے بغیر مشورے کے دوسری شادی کر لے تو پھر جو اس کے قیمہ اور کباب بنتا ہے۔ ایسے لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ایک بیگم ہمارے سر دباتی ہے تو ہم دوسری شادی کرنا چاہتے تھے تاکہ دوسری پاؤں دبایا کرے، سمجھ رہے ہو؟ تو میں ان سے کہتا ہوں آپ کے پاس کھوپڑی تو ہے مگر آپ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ آپ اس کھوپڑی صحیح استعمال کرتے تو آپ یہ کہتے ایک بیگم جب میرے پاؤں پہ ڈنڈے مارتی ہے تو سر پکڑنے کے لیے کوئی بیگم موجود نہیں، تو جب دو ہو جائیں گی تو ایک سر پکڑے گی اور دوسری ٹھکائی لگے۔ آپ کہہ سکتے ہو مولانا مفتی صاحب ایک طرف آپ 4 شادیوں کی ترغیب دیتے ہو اور پھر 4 شادیوں کا مذاق بھی اڑا رہے ہو، یہ ترغیب دے رہے ہو یا آپ ہمیں نفرت دلا رہے ہو 4 شادیوں سے؟ بھائی میں آپ کو نفرت نہیں دلا رہا، میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں کہ 4 شادیاں کرو ضرور مگر جہاد کی نیت سے، پٹنے کی نیت سے کرو، لڈو کھانے کی نیت سے مت کرو۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی جب 4 شادیاں ہوں گی تو ایک بیگم آپ کے سر کی مالش کر رہی ہوگی، دوسری آپ کے لیے چائے پکا رہی ہوگی، تیسری آپ کے پاؤں دبا رہی ہوگی، چوتھی آپ کے کپڑے استری کر رہی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا میرے بھائی۔ پھر کیا ہوگا؟ ہر ایک کے ساتھ ڈیفرنٹ قسم کے حالات ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اس میں ہر ایک کے حالات کیا ہیں؟ دوسرے سے ڈیفرنٹ۔ بے عزتی سب کی ہوتی ہے، جس نے بھی 4 کی ہیں، 3 کی ہے، 2 کی ہے، قدر مشترک یہ کہ بے عزتی، گھر کے باہر ہیرو ہوں گے، گھر میں بیزتی۔ اب بیزتی ڈیفرنٹ اسٹائل میں ہوتی ہے، کسی کو اس سسر کی طرف سے وہ فحش گالیاں سننے کو مل رہی ہوتی ہیں جو اس نے زندگی میں کبھی کسی دشمن کو بھی نہیں دی ہوتی۔ بیزتی کی ایک قسم یہ ہے۔ تو آپ اس بیزتی کے لیے بھی دوسری شادی کے بعد بولو تیار۔ دوسری بیزتی جھوٹ، جھوٹ بولنے پر عزت ملتی ہے، سچ بولنے پر آپ جھوٹ کی مشین بن جاؤ گے، کیونکہ آپ سچ بتاؤ گے تو پکڑے جاؤ گے۔ آپ کیا خیال ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے ایک بیگم نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے بول دیا تیسری سے یا دوسری سے، گئے۔ تو بے شک آپ کو اس سے محبت نہ ہو، آپ نے جھوٹ ہی بولنا ہے،
اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے جھوٹ بلوایا جائے گا آپ سے. سمجھ رہے ہو؟ تو اب میں بےزتیوں پہ بیان شروع کروں گا تو بیان لمبا ہو جائے گا. بہت ساری مختلف قسم کی بےزتیاں ہوتی ہیں. گھر کے باہر آپ ہیرو ہوگے، جب آپ گھر سے باہر نکلو گے انٹروڈکشن ہوگا، یہ ان سے ملیے، ماشاءاللہ 4 بیویاں ان کی، ان سے ملیے، یار مرد کا بچہ ہے یار، یہ ہوگا. گھر میں جب آپ جاؤ گے، سمجھ رہے ہو، تو پھر ڈفرینٹ چیزیں. اگر ایک بےزتی ہوتی تو میں بتا دیتا، لیکن ہر شخص کے حالات دوسرے سے کیا ہیں. کوئی کسی کی طرح ذلیل ہو رہا ہے، کوئی کتے کی طرح ذلیل ہو رہا ہے، کوئی گدھے کی طرح ذلیل ہو رہا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ اس کام سے کیا ہو جائے گا؟ خوش. سمجھ رہے ہو؟ اللہ کیا ہوگا اس کام سے؟ اللہ خوش ہو. زنا سے بچ جاؤ گے، 4 عورتوں کو سہارا دے دو گے. نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ جو تم اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو. نبی کی سنت پر عمل ہو جائے گا، معاشرے سے زنا کا خاتمہ. آپ قربانی کا بکرا بنو گے، قربانی کا بکرا بنو گے، لیکن امت کو فائدہ ہوگا. تو جس نے آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے بھائی، وہ اس سنت کو زندہ کرے گا. اور جو آخرت کو سامنے نہیں رکھتا، عیاشی کے لیے کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ایک عدد دم لگوا لے، کیونکہ ہے وہ گدھا، بے وقوف ہے، صرف دم کی کمی ہے اس کی. تو اس لیے میں یہ جو ترغیب دیتا ہوں نا 4 شادیوں کی، یہ عیاشی کے لیے بالکل بھی نہیں دیتا. اس میں عیاشی بالکل بھی نہیں ہے. سمجھ، برکتیں بہت ہیں، برکتیں بہت ہیں، اس کی ثواب بہت ہے. تو اسی نیت سے کیا کرو، اور پھر رویا نہیں کرو. کر لی ایسی کتے سے، جو ہوگا دیکھا جائے. سمجھ رہے ہو؟ بے عزتی ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، عزت آنے جانے والی چیز ہے. ہمارے ایک شاگرد تھے، میرے دوست تھے، کیا ہیں، کلاس فیلو تھے. ہم حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے ہاں پڑھا کرتے تھے. 10-15 طلبہ تھے ہم ٹوٹل. تو بعض دفعہ طلبہ سے ظاہر ہے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے، استاذوں کی طرف سے ڈانٹ پڑتی ہے. میں تھوڑا سینسیٹیو تھا، تو ہمارے ایک استاذ نے ایک دن بہت ڈانٹا، مجھے بھی اور میرے کلاس فیلو کو بھی. مجھے تھوڑی سی محسوس ہوا، بے عزتی تھوڑی سی کیا ہوئی، فیل ہوئی مجھے. میں ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو ان پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. خیر، استاذ کی ڈانٹ تو ایسے ہے جیسے بارش زمین کے لیے پانی، تو لیکن محسوس تو اپنے اختیار میں نہیں ہے نا. کیا خیال ہے؟ بے عزتی محسوس تو تھوڑی سی ہوئی. تو ہم نے اجر سمجھ کے برداشت کر لیا کہ چلو جی استاذوں کی ڈانٹ ہے، برداشت کرنا چاہیے. میں باہر نکلا، میں نے کہا آپ کو تو لگ رہا ہے محسوس بھی نہیں ہوئی. تو انہوں نے ایسا عظیم ملفوظ پیش کیا جو مجھے زندگی کے بہت سارے شعبوں میں، خاص طور پہ شادیوں میں کام آیا. انہوں نے کہا دیکھو، میں سمجھا کہ پتہ نہیں کوئی کہاں سے نکالا ہے، انہوں نے کسی بزرگ کا قول نکالا ہے. کہنے لگا دیکھو، عزت آنے جانے والی چیز، کبھی آتی ہے اور کبھی جاتی ہے. تو جانے کے غم میں رویا نہیں کرو، خود بخود آ جاتی ہے، خود بخود. اس نے کہا اس کو انجوائے کرتے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں نے کہا یار یہ بندہ ٹھیک ہے بھائی. خیر، کچھ ملفوظ یاد رہ جاتے ہیں ہمیشہ، کیونکہ جب بھی کبھی مجھے بے عزتی محسوس ہو نا، گھر میں ہی ہوتی ہے بے عزتی زیادہ تر، تو پھر آدمی یہ ملفوظ سوچ کے صبر حاصل ہو جاتا ہے، صبر مل جاتا ہے اس سے. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی اللہ کے بارے میں ہمیں کون بتائے گا؟ اللہ. تو 2 چیزیں ہیں. پہلا ہے اللہ کا وجود. تو میں جلدی سے ایک مثال دے دوں، پھر میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. مثال میں یہ دے رہا تھا کہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا، ملحد لوگ ہیں، وہ خدا کے انکار کے جو دلائل دے رہے ہوتے ہیں نا، اصل میں وہ دلائل کس کے ہوتے ہیں؟ خدا کے وجود کے ہوتے ہیں، لیکن وہ کھوپڑی کا غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور قرآن نے یہ بتایا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. دل اندھے ہو جاتے ہیں. ایک ایتھیسٹ نے دلیل دی کہ دیکھو، ہم جب گاڑی چلاتے ہیں تو گاڑی کے ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے، بریک پہ پاؤں لگاتے ہیں تو گاڑی رکتی ہے. بھورے والا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ گاڑی کے ایکسلریٹر پہ جب آپ پاؤں رکھیں چلے گی، بریک پہ پاؤں رکھیں بولو رکے گی. تو انہوں نے کہا کائنات میں ہر کام کسی لاجک سے ہو رہا ہے، ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہے. تو کہتے ہیں اس میں خدا کہاں گیا؟ وہ کہتے ہیں میں خدا کو جب مانوں گا کہ جب آپ گاڑی کے ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھیں تو رکے، بریک پہ پاؤں رکھیں تو چلے. میں مانوں گا کوئی طاقت ہے خدا کی، کوئی گاڈ ہے، کوئی کریٹر ہے جو اسباب کا محتاج نہیں ہے، ہر سبب کو کیا کر دیتا ہے؟ الٹا کر دیتا ہے. لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کائنات میں بھائی چیزوں کو گرم کیا جائے تو گرم ہو جائیں گی، ٹھنڈا کیا جائے تو ٹھنڈی ہو جائیں گی.
دھکا دو تو چلے گی، روکو تو رکے گی. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی سائنس ہے، کوئی سائنٹیفک لاجک ہے ہر کام کی. تو ایک شاگرد کے سامنے انہوں نے، پروفیسر صاحب نے یہ فضول باتیں کی، وہ بیچارے کے دماغ کھوپڑی آؤٹ ہو گئی. تو میرے پاس آیا، کہنے لگا یار ہمارے ٹیچر ایتھیسٹ ہیں، انہوں نے تو عجیب سی دلیل دی. میں تو بوکھلا گیا. میں نے کہا یہ دلیل تو انہوں نے خدا کے وجود پہ دی ہے بھائی، خدا کے انکار پہ تھوڑی دی ہے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، اپنے ٹیچر سے پوچھو کہ جو گاڑی چلنے میں کسی طاقت کی محتاج اور رکنے میں بھی، جملہ مکمل کرنا پڑے گا، طاقت کی محتاج، وہ وہ خود بخود بن سکتی ہے؟ ابے تبے سے بات نہیں کرنی چاہیے. ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونے کے لیے چینجر کی محتاج ہے. تو چینجنگ بڑا عمل ہے یا وجود میں آنا بڑا عمل ہے؟ تو وہ مثال کے طور پر ایک شخص یہ کہے کہ یہ گاڑی پہ جب ہم چلاتے ہیں تو چلتی ہے، رکتے ہیں تو رکتی ہے، اتنی محتاج ہے، لیکن یہ بنی خود بخود ہے. کوئی لاجک کی بات ہوگی؟ یقیناً اس کو کسی سائنٹسٹ نے بنایا ہے. اب مجھے بتاؤ یہ گاڑی زیادہ عجیب ہے یا اس کا بنانے والا سائنٹسٹ زیادہ عجیب ہے؟ کمال کی بات ہے کہ آپ سے کوئی یہ کہے کہ کروڑوں اربوں کھربوں سال میں ایک ریوو یا ویگو یہ خود بخود وجود میں آ گئی کسی بھی دھماکے کے نتیجے میں، مان لو گے؟ کھربوں سال میں بھی یہ پروسیس ہو کے کوئی ایک ایسی مشین وجود میں آ سکتی ہے جس کے 4 پہیے لگے ہوئے ہوں، اسٹیئرنگ کی جگہ پہ ہو، بریکے کی جگہ پہ ہو، سیٹ کی جگہ پہ ہو، پیٹرول کی ٹینکی یا ڈیزل کی ٹینکی کی جگہ پہ ہو، اور اس کے اندر ایسی مشینری لگی ہوئی ہو کہ آپ نے ادھر سے ڈیزل ڈالا اور وہ انجن میں گیا، اور آپ نے جب چابی کو آن کیا تو وہ ایک دم چنگاری اٹھی، ڈیزل نے انرجی بنانا شروع کی، پہیے گھوم کے آگے، پھر اسٹیئرنگ سے آپ دائیں بائیں بوڑھ رہے. کھربوں اربوں سالوں میں بھی ایسی گاڑی، کیا چھوٹی سی سائیکل جس میں یہ سسٹم نہ ہو، صرف 2 پہیے ہو اور ایک چین ہو، ایک ایسی سائیکل بھی کھربوں سال میں خود بخود وجود میں آ سکتی ہے کیا؟ تو اس سائیکل کو بنانے والا خود بخود کیسے وجود میں آ گیا بھائی؟ اور اس کے اندر کا سسٹم گاڑی کے سسٹم سے زیادہ پیچیدہ ہے. گاڑی میں آپ ڈیزل ڈالتے ہو، آگ لگتی ہے، انرجی پیدا ہوتی ہے، پہیہ موو کرتا ہے، یہ بہت سادہ سی اس کا جو میکینزم ہے بہت سادہ ہے. انسان کو جو انرجی مل رہی ہے ڈیزل یا پیٹرول سے نہیں، روٹی سے، اور مجھے پراٹھے سے. نہیں آئی سمجھ میں؟ یہ زیادہ پیچیدہ سسٹم ہے، اور ہم وہ کھا رہے ہیں کھانا، اس سے انرجی برن ہوتی ہے، انرجی ملتی ہے ہمیں. پھر ہم اس انرجی سے ہوتا کیا ہے؟ صرف ایک اسٹیئرنگ نہیں ہے، ٹانگوں میں چلنے کی طاقت، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت، کانوں میں سننے کی طاقت، ناک میں سونگھنے کی طاقت، زبان میں چکھنے کی طاقت، حلق میں گلے میں بولنے کی طاقت، پھر بال بھی گرو کر رہے ہیں آپ کے، اور پھر آپ کا قد بھی نکل رہا ہے، پھر اسی میں اللہ نے مزید نسل پیدا کرنے کی بھی طاقت پیدا کر دی کہ اس سے مزید نسل بھی پیدا ہو. اتنی پیچیدہ مشینیں، ایک ایک پارٹ اتنا پیچیدہ، اتنا مشکل ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ گاڑی خود بخود بن نہیں سکتی اور یہ انسان خود بخود بن گیا. کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے. خود جو کھوپڑی خدا نے بنائی ہے نا، وہ کھوپڑی کہے گی یہ بنی نہیں ہے، اس کو بنایا گیا ہے. تو میں اپنی بات کو 2 لفظوں میں سمیٹتا ہوں کہ جس گاڑی میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل کیسے ہو گیا بھائی؟ ہوں سمجھ میں آئی؟ ہوں سمجھ پنجابی بولیے تو ہوں انشاءاللہ. اے کی رولہ پہ گیا، چودھری سٹاں لے گیا. مجھے اتنی پنجابی آتی ہے. ہم سرگودا میں ننیال تھا، کبھی کبھار ہم جون جولائی کی چھٹیوں میں جایا کرتے تھے، تو اب وہاں بھی اردو ہی چلتی تھی ہمارے خاندان میں، چونکہ وہ مائگریٹ کر کے انڈیا سے آئے تھے تو ہمیں پنجابی سننے کو نہیں ملتی تھی. تو جب ہم باہر نکلتے نا تو دیوار پہ لکھا ہوتا تھا اے کی رولہ پہ گیا، چودھری سٹاں لے گیا. تو وہ مجھے یاد ہو گیا، وہ جملہ مجھے، اے کی رولہ پہ گیا، چودھری سٹاں لے گیا. ایک اور لفظ پنجابی کا مجھے ایسے یاد ہوا، ہم جب بس میں بیٹھتے تھے تو ہمیں کہیں اترنا ہوتا تھا تو ڈرائیور بولتا تھا گڈی نو سائڈ تے لا دے، تو لگا دے کو بولتا تھا لا دے، سائڈ پہ کو بولتا تھا سائڈ تے، گاڑی کو بولتا تھا گڈی نو سائڈ تے لا دے. تو وہ جملہ مجھے ایسا یاد ہوا ہے، ابھی میں بھی کہیں گاڑی روکنی ہوتی ہے گڈی نو سائڈ تے لا دے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
تو ہم جب سرگودا جاتے تھے بچپن میں تو باہر نکل کے ایک دفعہ مجھے کسی نے گھر والوں نے بھیجا کہ جاؤ تندور سے روٹیاں لے کر آؤ. میں روٹیاں لینے گیا تو میری عمر ہوگی 13-14 سال. میں نے کہا بھائی 50 یعنی 10 روٹیاں دے دو. تو تندور والا مجھے حیرانگی سے دیکھ رہا ہے, کہہ رہا منڈا تو بڑا پڑھا لکھا معلوم ہوتا ہے. میں جب اردو بول رہا تھا تو وہ کہنے لگے یہ تو کوئی پڑھا لکھا شخص معلوم ہو رہا ہے. ہمارے بھائی کہتے ہیں ہمیں پولیس والے چھوڑ دیتے تھے بغیر لائسنس کے بھی کہ پڑھا لکھا بندہ لگ رہا ہے. اس وقت اردو عام نہیں تھی, اب تو اردو ہی بولی جا رہی ہے. تو لیکن اتنا ہے کہ جب مجھے پنجاب میں رہ کے 2 چیزیں سیکھنے کو ملی. مذاق کرنے کا جو مزہ پنجابی میں ہے وہ اردو میں نہیں. دوسرا, لڑائی اردو میں نہیں ہوتی, پنجابی میں ہوتی ہے. اگر آپ اردو میں لڑو گے, اردو میں گالیاں دو گے, لڑائی کا سارا مزہ آپ نے کرکرا کر. جب پھڈا کرنا ہو تو میں جو لوگ بھی لڑائی بھڑنے والے لوگ ہیں ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے لڑائی کرنی ہے اور گالیاں دینی ہے تو پنجابی سیکھنا ضروری ہے. اس کے بغیر سامنے والے پر گالیوں کا کوئی روک نہیں. وہ ہنسے گا, آپ کو سمجھے گا آپ اس کو کھجا رہے ہیں, وہ سمجھے گا آپ کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے ہر زبان کی اپنی ایک حیثیت ہے. خیر, تو دیکھو بھائی یہ کائنات میں خود بخود کچھ نہیں ہو رہا. خود بخود یہ بنی نہیں ہے, یہ بنائی گئی ہے. خود بخود کیسے ہو گیا بھائی یہ سب کچھ؟ آنکھ ناک کان روٹی سے ہی سب کچھ بن رہا ہے. اب ہم اس پر تو ایمان لے آئے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے. بنانے والا کیسا ہے یہ عقل نہیں بتائے گی. سمجھ رہے ہو؟ یہ کون بتائے گا؟ تو بنانے والا خود بتائے گا. تو بنانے والا ہمیں بتائے گا تو ہمیں پتہ چلے گا. تو بنانے والے نے ہمیں کیا بتایا؟ بنانے والے نے ہمیں بتایا اور اپنے نبی کے ذریعے بتایا, ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے اللہ کو غصہ بھی آتا ہے کما هو لائق بشانی. اس کے غصے کو ہم اپنے غصے پہ قیاس نہیں کر سکتے. اب کیسے آتا ہے یہ ہمیں اس کے پہ ہمیں سوچنے کی بھی اجازت نہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن اتنی بات ہے اسے غضب آتا ہے. اللہ محبت بھی کرتا ہے. کیسے کرتا ہے ہمیں معلوم نہیں لیکن کرتا ہے محبت. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, وہ بہت زیادہ محبت کرنے والا. الودود کا مطلب بہت زیادہ محبت کرنے والا. محب کہتے ہیں محبت کرنے والا, ودود تھوڑی نہیں بہت زیادہ. عجیب بات آپ کو بتاؤں, یہی الفاظ حدیث میں ہے کہ جب نکاح کرو تو اس عورت سے نکاح کرو جو الودود ہو, آپ سے بہت زیادہ محبت. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اور عورت کو بھی چاہیے ایسے میاں سے محبت کرے, ایسے میاں سے نکاح کرے جو بہت زیادہ, ابے چپ کیوں, تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں, محبت کرنے والا. یہ میں کیوں یہ جملہ بیچ میں لے آیا؟ اس لیے کہ آج کل والدین اپنے بچوں کی شادی اس جگہ کراتے ہیں جہاں والدین بہت زیادہ محبت کر رہے ہوتے ہیں. بچہ گیا تیل لینے, اس سے انہیں غرض نہیں ہوتی ہمارے بچے کو بھی یہ پسند ہے یا نہیں ہے, یا ہماری بچی کو بھی یہ پسند ہے یا نہیں ہے. مجھے بیٹا یہ بہو بہت پسند ہے. ابا آپ کی تھوڑی شادی ہو رہی ہے, شادی کس کی ہو رہی ہے؟ اچھا, پھر یہ ابا کو غصہ آتا ہے کہ کیا تم نے ماں باپ کے حقوق نہیں پڑھے ہیں؟ اسلام کیا کہتا ہے ماں باپ کے بارے میں؟ بھائی اسلام نے ہر چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیا ہے. بچے کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ بھی نبی نے بتا دیا. بچے کے بارے میں اسلام یہ کہتا ہے جب شادی ہو تو لن تری للمتحابین مثل النکاح, 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. تو جہاں محبت ہے بچے کی شادی وہیں ہوگی بھائی. ہاں وہ خدا نخواستہ چرس پیتی ہے یا کوئی اور کوئی مسئلہ ہے تو ایک الگ بات ہے. تو ماں باپ یہاں شریعت کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. آج کل ہر شخص چاہتا ہے اسلام اتنا فالو کرے جتنا اس کو فیور مل رہا ہے اسلام. کچھ کہہ رہے ہیں بھائی؟ میں نے کہا شاید بتا رہے ہیں کہ میرے بھی کوئی چکر چل رہا ہے, کچھ مطلب ایسی بات ہوتی ہے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہم میں سے ہر شخص اسلام اتنا فالو کرتا ہے, اتنا اتباع کرتا ہے جو جتنا اسلام اس کو فیور کرتا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک صاحب آئے اپنا بچہ لے کے کہ آپ اس کو مدرسے میں داخل کر لیں, بہت شرارتی ہے, ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا, کچھ اسلام سیکھے گا تو اس کے دل میں ماں باپ کا احترام آ جائے گا. تو حضرت کے پاس چھوڑ کے چلے گئے. حضرت نے اس کو جونپور کا قاضی بنا دیا, مسالہ زیادہ لگا دیا اس کے اوپر. وہ لطیفہ میں ریپیٹ نہیں کروں گا, بہت دفعہ سنا چکا ہوں. حضرت نے کیا بنا دیا اس کو؟ بہت سے لوگوں کو مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں پتا اس لطیفہ. بھائی ایک قاری صاحب نے
بچے کو ڈانٹ رہے تھے کہ کمبخت تو گدھا تھا، میں نے تجھے انسان بنایا۔ ایک دیہاتی کھڑا ہوا سن رہا تھا، اس نے کہا ابے یہاں تو گدھے بھی انسان بن جاتے ہیں۔ وہ دیہاتی اپنے گدھے کو لے کر آ گیا، قاری صاحب اس کو بھی بنا دو۔ قاری صاحب کو کھیلنے کا موقع مل گیا، قاری صاحب نے کہا بیوقوف آدمی ہے، چلو تھوڑا سا کھیلتے ہیں، اس سے انجوائے کرتے ہیں۔ تو قاری صاحب نے کہا چھوڑ جاؤ، تھوڑا مسالہ لگانا پڑے گا انسانوں والا نا، تو 1 ہفتہ لگے گا، 1 ہفتے میں یہ آہستہ آہستہ کیا بن جائے گا، انسان بن جائے گا۔ چھوڑ کے چلے گئے، ڈارون کے پاس چھوڑ کے چلے جاتے تو 1 کروڑ سال میں بنا دیتا اس کو۔ خیر 1 ہفتے بعد آیا جی میرا گدھا انسان بن گیا۔ قاری صاحب نے کہاں بنایا؟ تو قاری صاحب نے کہا دیکھو اس پہ مسالہ تھوڑا زیادہ لگ گیا ہے، تو وہ نارمل انسان نہیں بلکہ وہ جون پور کا قاضی بن چکا۔ اب وہ نارمل انسان نہیں ہے، عظیم انسان جج بن گیا۔ تو جو جون پور ایک شہر ہے، وہاں جو جج ہے وہ اصل میں تیرا گدھا تھا جو میں نے کیا بنا مسالہ غلطی سے کیا لگا دیا اس کو۔ تو یہ وہاں گیا، جج صاحب نے غصے نہیں دیا اس کو، تو یہ گھاس لے کر آیا، ایسے کر رہا ہے ہش ہش۔ اس نے پوچھا بھائی کیا کر رہا ہے تو؟ جج نے ڈانٹ لگایا کہ تو توہین عدالت کر رہا ہے۔ اس نے کہا اوے چپ کر جا، ہے تو میرا گدھا، وہ تو تجھے مسالہ تھوڑا سا زیادہ لگ گیا ہے۔ تو یہ واقعہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب اس واقعے سے جوڑا کرتے تھے کہ وہ آیا میرے پاس اپنا بچہ چھوڑ کے گیا کہ اس کو تھوڑا سا انسان بنا دیں، تھوڑا ماں باپ کی اطاعت سیکھ جائے۔ حضرت کے پاس مسالہ زیادہ لگ جایا کرتا تھا، تو وہ داڑھی بھی رکھ لی اس نے، شلوار اس کی ٹخنوں سے اوپر آ گئی، نماز روزے کا پابند ہو گیا، اور نظر کی حفاظت اور نیک پرہیزگار انسان کو ضرورت سے زیادہ اچھا انسان بن گیا، یعنی ان کے ماں باپ کی نظر میں ضرورت سے زیادہ۔ تو ماں باپ تھوڑے دنوں میں لے کر آئے، کہتے ہیں ہم نے تو آپ کو اس کو بولا تھا کہ عام نارمل اچھا انسان بنا دو، آپ نے تو پورا مولوی بنا دیا اس کو۔ آپ نے کیا بنا دیا؟ تو پورا ہی نیک بنا دیا، تو نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، یہ تھوڑی ہم نے بولا تھا کہ داڑھیاں بھی رکھ لے۔ تو اس پہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں ہر شخص چاہتا ہے کہ اتنا اسلام لے جتنا اسلام اس کو فیور کر رہا ہے۔ ماں باپ چاہتے ہیں ہمارا بچہ اتنا نیک انسان بن جائے کہ قرآن و سنت میں جو والدین کے احکامات ہیں وہ بچے کو پتہ چل جائے، اماں ابا کو نہ پتہ چلے کہ بچے کے کیا حقوق ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اماں ابا کو بالکل بھی پتہ نہ چلے۔ تو بھائی دونوں طرف ہے، کچھ ماں باپ پر ہے تو کچھ آپ پر بھی تو ہے، کیا خیال ہے؟ تو اس کو زبردستی ٹھوس رہے ہو یار، اس کے اوپر وہ پہنا رہے ہو اس کو جو اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے، اس کو وہ چیز پہنا رہے ہو۔ میرے پاس کتنے کیسز آ چکے ہیں کہ اماں ابا کے کہنے پر کر لی، نہیں دل چاہ رہا تھا، بائل نہیں تھا، اس زندگی پھر کس کی تباہ کرتے ہیں؟ کسی کی بیٹی کی زندگی، یہ غلط ہے۔ خیر، تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے بارے میں ہمیں کون بتائے گا؟ اللہ خود، تو اللہ نے بتایا کہ غضب بھی آتا ہے مجھے، کیسے؟ جیسے کہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ نے بتایا میں محبت بھی کرتا ہوں، اور تھوڑی نہیں، الودود، بہت زیادہ، سمجھ رہے ہو؟ تھوڑی نہیں بلکہ بہت زیادہ۔ اللہ نے ہمیں بتایا کہ میں بندوں پر رحم بھی کرتا ہوں، اللہ کی صفات میں رحمت بھی ہے۔ رحمت، ہم کیا کہتے ہیں، کسی کو دیکھ کے ترس آتا ہے نا ہمیں، اللہ کو بھی ترس آتا ہے، لیکن کیسے آتا ہے اس کے بارے میں ہمیں اللہ نے غور کرنے سے بھی منع کر دیا کہ تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ بس ہم اتنا اجمالی ایمان رکھتے ہیں، جیسے ہمیں کسی کو دیکھ کے ترس آتا ہے تو خدا کو بھی بولو آتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے پھر انتقام کیوں نہیں لیتا ظالم سے؟ جاوید اختر نے سوال پوچھا نا، غزہ میں اتنے بچے مظلوم قتل ہو رہے ہیں تو اللہ کیوں خاموش ہے؟ تو یہ اس کا جواب کون دے گا؟ اللہ پہ اعتراض ہے نا، تو جواب میں دوں گا یا اللہ دے گا؟ ابے اعتراض کس پہ کیا جا رہا ہے؟ اللہ پہ۔ تو جواب دینا مولوی مفتی کا کام ہے یا اللہ کا کام ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا جاوید اختر صاحب کو۔ بھائی جاوید اختر ہی نام ہے نا، تو میں نام بھی بعض دفعہ غلط لے رہا ہوتا ہوں، ویسے لوگوں کو رگڑ رہا ہوتا ہوں جو ہوتے ہی نہیں ہیں، میرے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو جاوید اختر ہی ہے نا وہ جو جس کے ساتھ بھی مناظرہ ہوا ہے۔ تو جاوید اختر صاحب نے بار بار یہ بات دہرائی کہ دیکھو اگر اللہ ہے، خدا ہے، کریٹر ہے، گاڈ ہے، تو فلسطین میں اتنے مظلوم قتل ہو رہے ہیں، ان پہ خدا کو ترس کیوں نہیں آتا؟ یہ کس پہ اعتراض ہے؟ اللہ پہ۔ تو اللہ جواب میں، اب جواب میرے ذمہ بنتا ہے، علماء کے ذمہ بنتا ہے، یا اللہ کے ذمہ بنتا ہے؟ علماء کا کام صرف اتنا ہے کہ جو جواب اللہ نے دیا ہے علماء اس کو نقل کر دیں۔ تو اس کا جواب اللہ دے چکا ہے، اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے ہرگز غافل مت سمجھو۔ نون تاکید کا لگا دیا اللہ نے، ہرگز ہرگز، ڈبل نون،
جو علماء ہیں وہ عربی گرامر جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں لا تحسبن کا مطلب ہرگز ہرگز اللہ کو غافل مت سمجھو۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو کہہ رہا ہے مجھے طرز بھی آ رہا ہے، مظلوم پہ ظالم پہ غصہ بھی آ رہا ہے، اللہ ہرگز غافل نہیں ہے، تو پھر سزا کیوں نہیں دے رہا؟ اس کا بھی اللہ نے جواب دیا انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، میرا ایک قاعدہ ہے، دنیا میں ظلم بھی چلے گا، انصاف بھی چلے گا، رحمت بھی چلے گی اور غضب بھی چلے گا، یہ دنیا میں سب کچھ ہوگا، ناحق انسانوں کا قتل بھی ہوگا اور انسانوں کی زندگیاں بچانے والے بھی پیدا ہوں گے، ماں باپ کو ستانے والے بھی ہوں گے، ماں باپ کو خوشیاں دینے والے بھی ہوں گے، اور لوگوں سے لوٹ کھسوٹ کر کے بال کھانے والے بھی ہوں گے، اور لوگوں پہ خرچ کرنے والے بھی ہوں گے، اور راتوں کو فلمیں ڈرامے دیکھنے والے بھی ہوں گے، خدا کے سامنے اٹھ کے سجدہ ریز ہونے والے بھی ہوں گے، اور یتیم کا مال کھانے والے بھی ہوں گے، اور یتیموں کی کفالت کرنے والے بھی ہوں گے، زنا کرنے والے بھی ہوں گے، نکاح کرنے والے بھی ہوں گے، رشتے جوڑنے والے بھی ہوں گے، رشتے توڑنے والے بھی ہوں گے، اور حرام کھانے والے بھی ہوں گے، حلال کھانے والے بھی ہوں گے، یہ سب سوسائٹی میں قیامت تک رہیں گے، نماز چھوڑنے والے بھی ہوں گے، نماز پڑھنے والے بھی ہوں گے، شرک کرنے والے بھی ہوں گے، ایک خدا کو ماننے والے بھی ہوں گے، اور خدا کا انکار کرنے والے بھی ہوں گے، خدا کا اقرار کرنے والے بھی ہوں گے، سچے مذہب کو فالو کرنے والے بھی ہوں گے، باطل مذہب کو فالو کرنے والے بھی ہوں گے، اللہ کی آیات کو صحیح صحیح بیان کرنے والے بھی ہوں گے، اللہ کی آیات کو چند ٹکوں کے بدلے میں بیچنے والے بھی ہوں گے، مذہب میں تحریف کرنے والے بھی ہوں گے، مارکیٹ میں اچھائیوں کی جتنی قسمیں ہیں وہ بھی ہر وقت اویلیبل ہوں گی، اور برائیوں کی جتنی قسمیں ہیں وہ بھی ہر وقت اویلیبل ہوں گی، اسی طرح دنیا چلے گی۔ اب تمہیں جب یہ اشکال ہوگا کہ برائی کو خدا نے برداشت کیوں کیا ہوا ہے، کیا خدا سے غیرت ختم ہو گئی ہے؟ نہ نہ نہ، اللہ اپنے نبی کی زبان سے کہلوائے گا کہ میں سب سے زیادہ غیرت والا اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا۔ جب زمین پہ کوئی برائی ہوتی ہے تو مجھے اور آپ کو اتنی غیرت نہیں آتی جتنی اللہ کو آتی ہے، مجھے اور آپ کو اتنا غصہ نہیں آتا جتنا اللہ کو آتا ہے، تو پھر اللہ انتقام کیوں نہیں لیتا؟ تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، میں نے ایک دن رکھا ہوا ہے جس دن تمہاری نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس دن کی سختی بچوں کو بوڑھا کر دے گی، اس دن ایسا حساب ہوگا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دوں گا، ایک بے سینگ والی بکری سے بھی حساب لیا جائے گا کہ سینگ والی بکری نے تجھے کیوں مارا، اتنا سخت حساب کتاب ہوگا کہ تم پکار اٹھو گے کہ اللہ سے زیادہ کوئی حساب لینے والا نہیں ہے۔ مالی ہادل کتاب، قرآن کے الفاظ ہیں، میرے کوئی الفاظ نہیں ہے، کہ جس ظالم کا حساب لیا جائے گا نا وہ کہے گا مالی ہادل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ او بھائی ایسا حساب و کتاب تو میرے ذہن میں تصور، دنیا میں تو اس کی مثال نہیں ملتی کہ میری زندگی میں جو نیکی میں نے ایک بھی نیکی اگر چھپ کے کی ہو وہ بھی آج میرے سامنے آ گئی، کوئی نیکی میں نے غار میں اندھیرے میں کوئی برائی میں نے چھپ کے کی ہو وہ بھی آج میرے سامنے آ گئی۔ لا یظلم ربک احدا، اللہ کہتے ہیں تیرا رب کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، نہ ہونے دے گا۔ تو میرے بھائی جاوید اختر صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں ان باتوں کا خدا پہلے جواب بولو دے چکا ہے۔ جس خدا پہ آپ اعتراض کر رہے ہو نا، جتنے بھی ملحد لوگ ہیں، تو اس کا جواب میں اور آپ نہیں دیں گے، جس پہ اعتراض ہے جواب کون دے گا؟ وہ جواب خدا جواب دے چکا ہے اس کا۔ آپ بات کر رہے ہو غزہ کے مظلوموں کے بچوں کی، تو بچے قتل جو ہوئے ان کا تو الگ حساب، کسی بچے کو خراش بھی آئی ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ خراش بھی ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ آپ غزہ کے بچوں کی بات کر رہے ہو، اللہ کے جو نمائندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، ایک چیونٹی بھی اگر کوئی ناحق مارے گا، غزہ کے بچے تو بہت بات کی بات ہے بھائی، چیونٹی کا بھی حساب لیا جائے گا اگر ناحق قتل کیا ہے آپ نے اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی پیغمبر کو کسی چیونٹی نے کاٹا، صحیح حدیث ہے، ان پیغمبر نے وہاں جتنی چیونٹیاں تھیں مار دی،
اللہ نے وہی نازل کی کہ کاٹا ایک نے تھا، باقیوں کو آپ نے کیوں مارا؟ یہ کس کو تنبیہ کی گئی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ پیغمبر کو۔ اللہ کے پیغمبر کو اجازت نہیں ہے کہ کسی ناحق چیونٹی کو قتل کریں۔ اور اگر آپ خدا کا انکار کرتے ہو تو اس کا مطلب آپ غزہ کے مظلوموں کی فریاد رسی نہیں کر رہے، آپ جو ظالم ہے اس کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہو کہ کرتے رہو طاقت کے نشے میں، جو کچھ کرو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دنیا انتقام لے رہی ہے؟ بولو، جنہوں نے غزہ کے مظلوم بچوں کو مارا ان قاتلوں کو کسی نے سزا دی؟ اور کوئی امکان اسباب کی دنیا میں نظر آ رہا ہے کوئی سزا دے گا ان کو؟ خدا کے انکار سے دنیا میں ظلم کم نہیں ہوگا، بڑھے گا۔ ہاں، ایک اشکال کیا کہ پھر ہم دعا کیوں مانگتے ہیں جب خدا نے آخرت میں انتقام لینا ہے؟ ہم دعا اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی آزما رہا ہے کہ تم اس ظلم کو روکنے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ ہمارے پاس تو دعا کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے، تو اگر ہم دعا بھی نہ مانگے تو ان مظلوموں کی جان چھوٹے نہ چھوٹے ہم لٹک جائیں گے آخرت میں کہ تم مجھ سے مانگ تو سکتے تھے۔ پھر اللہ کی مرضی وہ دعا قبول کرے یا اس دعا کی قبولیت کو آخرت کے لیے مؤخر کر دے۔ بعض دفعہ قبول بھی کر لیتا ہے، دنیا میں فریاد رسی کر دیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا بھائی، اللہ کے بارے میں کون بتائے گا؟ اللہ بتائے گا۔ تو اللہ نے بتا دیا، اللہ نے سب کچھ بتا دیا قرآن میں کھول کھول کہ میں ظلم کو پسند نہیں کرتا، میں شرک کو پسند نہیں کرتا، میں رشتہ داری توڑنے کو پسند نہیں کرتا۔ تو اب میرے اور آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ میں اور آپ خود فیصلہ کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے بتا دیا، تم بنے تھوڑی ہو، تمہیں تو میں نے بتایا ہے، تو میں بتاؤں گا تمہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی میں عرض کر رہا تھا، اصل موضوع کی طرف آ کے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ اسی میں اللہ نے ہمیں بتایا کہ اللہ گناہ کو پسند نہیں کرتا، اور گناہ میں کیا کیا ہے؟ جس چیز کو بھی اللہ نے حرام کر دیا وہ کیا کہلائے گا؟ گناہ۔ سمجھ رہے ہو؟ نماز چھوڑنا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ داڑھی کٹانا، ماں باپ کو ستانا، بد نظری کرنا، بولتے کیوں نہیں؟ گناہ۔ رشتہ توڑنا گناہ۔ سٹے لگانا، میں سوچ رہا ہوں نا کون کون سے گناہ مارکیٹ میں چل رہے ہیں، مارکیٹ میں چل کون کون سے گناہ ہیں۔ نشہ، سب سے بڑا گناہ تو نمازیں چھوڑنا ہو رہا ہے۔ مسجد فجر میں خالی، کتنے لوگ رہتے ہیں علاقے میں، جب اللہ کی طرف سے حی علی الصلاۃ کی ندا آتی ہے تو کتنے آتے ہیں؟ کوئی علاقے کا ایس ایچ او آ جائے کہ آ جاؤ تو دیکھو سارے بھاگے ہوئے چلے جائیں گے۔ اللہ بار بار بلا رہا ہے۔ ہم پتہ ہے کیا شیطان ہمیں یہ غفلت میں ڈالتا ہے؟ شیطان کہتا ہے یار نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا؟ وہی اسی کا تو اللہ جواب دے رہا ہے کہ نہیں پڑھی تو ابھی کچھ نہیں ہو رہا، کیونکہ میں نے مؤخر کیا ہے سزا کو۔ ابھی تو ان کو نہیں ہو رہا جو غزہ میں بچوں کو قتل کر رہے ہیں، تو بے نمازی کو کیا ہوگا؟ ابھی کچھ نہیں ہوگا، ابھی تو صرف نوٹ ہوگا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ جب محلے سے انٹی گزرتی ہے کون نظر جھکاتا ہے کون اٹھاتا ہے، ابھی تو صرف کیا ہوگا؟ نوٹ ہوگا ڈائری میں۔ یہ نہیں ہوگا کہ انٹی گزری آپ نے دیکھا چماٹ آیا غیبی پڑاخ کر کے۔ اگر ایسے چماٹے آنا شروع ہو جاتے ہم سب شریف شرفا ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ فرشتے ہماری نیکیوں پہ رش کرتے، بلکہ نہیں کرتے رش کرتے، پھر کہتے ہیں اس لیے نیکی کر رہا ہے کہ اس کو پتہ ہے نہیں کروں گا تو کیا آئے گا؟ چماٹ آئے گا۔ چماٹے تھوڑی آئیں گے۔ ابھی فوہش فلمیں دیکھو کوئی چماٹ نہیں آئے، ابھی بد نظری کرو، لڑکیوں سے دوستیاں لگاؤ، کہیں سے چماٹے بولو نہیں آئے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرعون کو کچھ ہوا تھا؟ بھائی فرعون نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے قتل کر دیے، کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوا تھا اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام جا کے سمجھا رہے ہیں، معجزے دکھا رہے ہیں، وہ نہیں مان رہا، پھر بھی حضرت موسیٰ کے ساتھ تو بہت کچھ ہو رہا ہے، بنی اسرائیل پہ ظلم بھی اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، فرعون کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہ اور طاقت میں آئے چلا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل تھک گئے بیچارے، کہنے لگے یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم تکلیف میں، تیرے آنے کے بعد بھی تکلیف میں، بلکہ تکلیفیں بڑھی گئی ہیں، تو تیرے آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو آپ کے آنے سے آپ تو نجات دہندہ بن کے آئے تھے، یہ تو نجات دہندہ کیا، نجات تو مل نہیں رہی ہمیں۔ فرعون نے تو ظلم کے پہاڑ اور توڑ ڈالے ہمارے اوپر، آپ کے آنے سے تو ہمیں کوئی فائدہ ہو ہی نہیں رہا۔ تو اتنا بڑا ظالم کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا، اور آپ کہتے ہو کہ ہم نے ادھر فوج فلمیں دیکھ لی، ہم نے انٹیوں کو دیکھ لیا، ہم نے لڑکیوں سے جمشید کے نام سے جمشیدہ کا نمبر رکھا ہوا ہے، محمود کے نام سے محمودہ کا نمبر رکھا ہوا ہے، وحید کے نام سے وحیدہ کا نمبر سیو کر کے الو بنا رہے ہو۔
بیوی کو الو بنا رہے ہو, ماں باپ کو الو بنا رہے ہو, اپنے آپ کو الو بنا رہے ہو, کچھ بھی نہیں ہو رہا. بھائی ابھی کچھ بھی نہیں ہو رہا, اس سے بڑے بڑے ظالم دنیا میں آئے ہیں, ان کو کچھ نہیں ہوا تو آپ کو کیا ہوگا؟ ابھی نہیں ہوگا, لیکن ایک دن آئے گا میں اور آپ ہٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں. سمجھتے ہو؟ آج گدوں پہ سو رہے ہو, ہمیشہ گدوں پہ. بولو تمہارے دادا قبر میں ہیں یا نہیں ہیں؟ جن کے دادا حیات ہیں اللہ ان کو اور لمبی زندگی دے, لیکن بہت سے چلے بھی گئے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ قیامت کا اعلان کر کے جاؤ گے؟ ہے بھائی, آج سے 100 سال پہلے جتنے لوگ زندہ تھے آج وہ کہاں ہیں؟ ایک تو چپ بیٹھتے ہو نا, غصہ آتا ہے. ابھی تو زندہ ہو نا, ابھی تھوڑی مرے ہو. جو 100 سال پہلے لوگ تھے وہ ہیں یا تھے؟ 100 سال کے بعد میرے اور آپ میں سے کوئی زندہ ہوگا؟ کہاں ہوں گے؟ سارے لیٹے ہوئے ہوں گے. پھر ہم موبائل پہ ٹک ٹاک پہ لڑکیاں دیکھیں گے وہاں قبر میں ٹائم پاس کرنے کے لیے. ہے بھائی, کیا خیال ہے؟ جمشیدہ کا فون آئے گا, وحیدہ یاد کرے گی, حالانکہ مرے بھی اس کی عشق میں خودکشی کر کے, پھر بھی نہیں یاد کرے. نسیم منسیہ, ختم قصہ. 3-4 دن رشتہ دار روئیں گے, ہائے ہائے مرحوم. آپ کی بیگم کہے گی منے کے ابا بہت اچھے تھے. ہمارے گھر والے کہیں گے منیز کے ابا, منیز. سمجھ رہے ہو؟ تو کتنے لوگ سگریٹ پیتے ہیں, سارا پیسہ سگریٹ میں جھونک دیتے ہیں. تو ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہوا, شوہر نے کمبخت نے ساری جائیدادیں چرس اور ہیروئن اور سگریٹ میں لگا دی نا, کچھ بھی نہیں وراثت چھوڑی. تو جب وہ مرا تو لوگوں نے پوچھا بہن تمہارے میاں کیا چھوڑ کے گئے؟ صرف دھواں چھوڑ کے گئے ہیں. صرف کیا چھوڑ کے گئے؟ دھواں, اور کچھ بھی نہیں چھوڑا. تو تھوڑے دنوں میں سب بھول بھلیاں, قبلہ حکیم ابو ذر صاحب, مفتی طارق مسعود صاحب, حضرت فلاں صاحب, قصہ ختم. لیکن اصل میں قصہ ختم نہیں ہوگا, قصہ وہاں سے کیا ہوگا؟ شروع ہوگا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ قصہ کیا ہوگا؟ شروع ہوگا. فرعون کا قصہ مرنے کے بعد شروع ہوا ہے, بلکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ موت جب سکرات موت طاری ہوتے ہیں نا تو وہیں سے قصہ شروع ہو جاتا ہے. تو فرعون نے بھی بڑے بڑے ظلم کیے تھے, بنی اسرائیل کے سینکڑوں ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا, ماؤں کی چھاتیوں سے لخت جگر کو چھینا, انہیں کے سامنے ذبح ہوتے تھے بچے. کیا چیخیں نکلتی ہوں گی ماؤں کی. اس وقت بھی ملحد لوگ, ملحد تھا فرعون, وہ یہی کہتا تھا کہ اے موسیٰ تو لا ذرا سیڑھیاں میں چڑھ کے دیکھوں خدا کو کہاں ہے, بھائی ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. فرعون بھی اس پاگل پنے میں آ گیا تھا, وہ سمجھتا کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ظلم اتنا کر رہا ہوں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو میں ہی خدا ہوں. حضرت موسیٰ بار بار کہتے تھے بھائی جس نے تجھے بنایا, تیرے باپ دادوں کو بنایا, جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے, ٹھیک ہے ہر چیز کی لاجک ہے, لیکن اس لاجک کی لڑی میں پرونے والا کون ہے؟ ایکسلریٹر پہ ہم پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے, تو یہ سسٹم ڈالا کس نے ہے؟ کسی میکینک نے ڈالا ہے, کسی سائنٹسٹ نے ڈالا ہے, خود بخود تھوڑی ڈل گیا سسٹم. تو اتنا خوبصورت نظام جو اس کائنات کا ہے یہ ہے اور لاجک کے تحت ہو رہا ہے, لیکن اس لاجک کو بنایا کس نے ہے؟ یہ خود بخود تھوڑی بن گئی ہے. آنکھ دیکھتی ہے, اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے, کوئی پروسیس ہوتا ہے آنکھ میں, مگر آنکھ میں وہ سافٹ ویئر ڈالے گئے ہیں, خود بخود نہیں ڈلے ہیں وہ, تب آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فرعون بھی اس نشے میں تھا اور اس بھول میں تھا, ہم بھی اسی بھول میں. ہم سمجھ رہے ہیں آج نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ بے حیائی ہے. ہر شخص, ہر لڑکے کی طبیعت زنا کی طرف, ہر لڑکی کی طبیعت زنا کی طرف جا رہی ہے. کوئی روک ٹوک نہیں ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. پہلے جو زانی ہوتا تھا نا, گرل فرینڈ رکھتا تھا, منہ چھپاتا تھا کپڑے پہ رومال ڈال کے, کوئی مجھے دیکھ نہ لے. اب بغیرت بن کے اپنے دوستوں کو بتا رہا ہوتا ہے میری گرل فرینڈ ہے. ٹک ٹاکر دیکھو بول رہے ہوتے ہیں میری گرل فرینڈ ہے. جب کوئی ٹک ٹاکر لکھا کرے نا میری گرل فرینڈ ہے, نیچے اس کو گالیاں دیا کرو طبیعت سے. بولو کام گدے گھوڑوں والا کر رہا ہے, انسانوں والا. انسان نکاح کر کے عورت سے رابطہ کرتے ہیں, اور جو گدے گھوڑے ہیں ان کی شادی نہیں ہوتی. گدھا کا گدی سے شادی کے لیے کبھی آپ نے دیکھا کوئی قاضی صاحب نکاح پڑھا رہے ہو, گدھے کا گدی سے نکاح پڑھا رہے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ہاں, گدھے کو گدی کے ساتھ بغیر شادی کے گھومتے ہوئے بہت دیکھا ہوگا آپ نے. تو بغیر شادی کے لڑکی کے ساتھ گھومنا یہ انسانوں کا کام ہے, یہ گدھے گھوڑوں کا کام ہے, کتے بلوں کا کام ہے. تو جب بھی کوئی ٹک ٹاکر, یوٹیوبر یا پرینکر اپنی گرل فرینڈ لایا کرے, نیچے لکھا کرو تو میں تو انسان سمجھتا تھا, آپ پتا چلا تو کیا ہے, گدھا ہے تو. بھئی اسلامی ملک ہے آپ میں, اس میں اس چیز کو ہم پروموٹ نہیں ہونے دیں گے. کوئی پاکستانی یہ کام کر رہا ہو نا
کوئی مسلمان یہ کام کرو، غیر مسلم کرنے دو، غیر مسلم سے اللہ خود ہی پوچھ لے گا. ان کے ہاں تو سب حلال ہے، زنا بھی ٹھیک ہے، چرس بھی ٹھیک ہے، شراب بھی ٹھیک ہے، وہ جانے اللہ. مسلمان یہ کام کر رہا ہو، نیچے کمنٹس میں تعریف مت کیا کرو کہ ماشاءاللہ بیوٹیفل، کتنا اچھا پیر ہے. تم بھی الٹے لٹکے ہوئے ہوگے اس کے ساتھ، الٹے لٹکے ہوئے ہوگے قیامت کے دن. نیچے کمنٹس میں لکھا کرو خبیث، خباثت والا کام، پلید کام لکھو. تیری بہن کو بھی کوئی لے کے گھوم رہا ہوگا، لکھا کرو. لیکن یہ اتنے بغیرت ہو چکے ہوتے ہیں، یہ پتہ کیا کہ کوئی بات نہیں، اس کی لائف ہے، میری سسٹر کی لائف ہے، جیسے چاہیے انجوائے کرے، گھوم رہے تو گھوم رہے. بہت زیادہ بغیرت بن جائے نا تو پھر یہ چیز اثر نہیں کرتی. اگر ایسا جواب دے تو بولے کام گدے گھوڑوں والا کر رہا ہے، انسانوں والا کام نہیں کر رہا. صرف سوٹ ٹائی سے انسان نہیں بنتا. حرکتیں سمجھ رہے ہو؟ شراب پینا انسانوں کا کام ہے یا جانوروں جیسی حرکت ہے؟ یہ شراب پی کے جو انسان کا ایٹیٹیوڈ بنتا ہے، جو حالت ہوتی ہے، منہ سے بدبو، رال ٹپک رہی ہے، آنکھیں غلیظ سی آنکھیں اور اوٹ پٹانگ. دیکھو فلموں میں شراب اور چیز ہے، ریئل میں شراب بولو. فلموں میں تو شراب ہی کا ہی ایسے، فلمیں نہیں دیکھنا جائز ہے. ایک بیدار ہوں آپ جب اچھا مفتی صاحب نے بتایا ذرا جا کے فلم دیکھتے ہیں کیسا لگ رہا ہے شراب. تو ہیرو کے روپ میں شرابی الگ ہوتا ہے، ریئل میں شرابی الگ ہوتا ہے، غلیظ ہوتا ہے شرابی، منہ سے بدبو آتی ہے اس کے. غیر مسلموں کو کرنے دو، مسلمانوں کا کام نہیں ہے. کوئی پی رہا ہے، پروموٹ کر رہا ہے، بولو انسانوں والے کام نہیں کر رہا ہے، جانور والے کام کر رہا ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر. جانور بھی یہ کام نہیں کرتے. تو اس لیے بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اللہ کو شراب سے غصہ آتا ہے، اللہ کو زنا سے غصہ آتا ہے، اللہ کو بدنظری سے غصہ آتا ہے، ماں باپ کو ستانے سے، رشتے توڑنے سے، بہت سارے گناہ ہماری سوسائٹی میں. تو اصل تو اللہ نے حکم دیا ان گناہوں کو چھوڑو اور توبہ کرو. اور ایک اور چیز اللہ نے بتائی کہ اللہ کے غضب کو ایک اور چیز ٹھنڈا کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ صدقہ. تو اللہ کی غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پیسہ بھی خرچ، رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرو، غریبوں پہ بھی خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو، بیواؤں پہ خرچ کرو، مدرسوں میں خرچ کرو، مسجدوں میں خرچ کرو. اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا غضب ٹھنڈا. دیکھو آپ کا کوئی دوست بہت غصے میں بیٹھا ہوا ہو، آپ اس کو گفٹ دیتے ہو نا، گفٹ سے کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا غصہ ٹھنڈا. ایک بس واقعہ سنا کے بالکل سچی مچی کا بیان ختم کر. واقعہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی پھپھو کی بیٹی کی شادی تھی، تو وہ پھپھو نے شادی میں ناچ گانوں کا انتظام کیا ہوا تھا. ماڈرن پھپھو تھی. آج کل پھپھو بھی مارکیٹ میں کس ٹائپ کی آ رہی ہیں؟ ماڈرن ٹائپ کی پھپھوز آ رہی ہیں. پہلے زمانے میں پھپھو کا ایک بڑا عجیب سا تصور ہوتا تھا، بڑا مبارک سا. آج کل پھپھو بھی کیسی آ رہی ہیں؟ دادیاں ماڈرن آ رہی ہیں، لگی نہیں رہا کہ یہ دادی ہے. تو ان کی پھپھو نے کوئی میوزیکل شو کا انتظام کیا ہوا تھا. تو یہ مجھے اپنا واقعہ سنا رہے تھے کہ میری پھپھو نے مجھے بلایا، تو میں نے کہا یار میں کیسے جاؤں اس شادی میں؟ تو ناچ گانے کا انتظام ہے، ناجائز ہے، اللہ ناراض ہوگا، لیکن اگر نہیں جاتے تو پورا خاندان نہیں کا عذاب تماشا کھڑا کر دینا تھا. کہتے پھر میں نے کھوپڑی اس کے، کہتے میں نے کہا جاؤں گا تو نہیں، اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش کرنا جائز نہیں ہے. کہتے میں نے کیا کیا، کچھ تھوڑی سی اماؤنٹ لے گیا چپکے سے پھپھو کے پاس، ہدیے کی رقم. میں نے کہا دیکھیں مجھے تو اصل میں کہیں کام سے جانا ہے، لیکن میری کزن ہے، میری بہنوں کی طرح ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے، تو آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، میں کچھ تعاون کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں. ارے نہیں بیٹا اس کی کیا، اوپر سے سب بول رہے ہوتے ہیں، ارے نہیں بیٹا اس کی کیا. دیکھو روکڑا ایک ایسی چیز ہے سب کو اچھا لگتا ہے، جو کہہ رہا ہو نا نہیں اس کا مطلب لا ذرا اور زور لگا کے دے. تو لیکن وہ یہ مثال ہو گئی. ایک صاحب کہنے لگے، ہمارے ایک دوست ہے وہ اپنے رشتے داروں کے گھر گئے، انہوں نے کہا بیٹا آپ نے کھانا کھایا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. بڑے خوش ہو گئے، کہتے ہیں اگر کھایا ہوتا نا آپ کو چائے پلاتا. سمجھ رہے؟ چائے بھی گئی، اور تو جب نہیں نیت ہوتی تو پھر یہ ہوتا ہے، ہوتی ہے تو بھائی کھاؤ، لیکن کھانے کا اصرار جائز نہیں ہے. کھانے کا اصرار بعض دفعہ آدمی کا موڈ نہیں ہوتا تو لوگ سر پہ مسلط ہو جاتے ہیں، لیکن روکڑا دنیا میں ہر شخص کو، قائد اعظم سے ہر پاکستانی کو سچی محبت ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے میں نے بہت دیکھا ہے، جو کہتے ہیں نا نہیں چاہیے پیسے، نہیں ہمیں یار کچھ بھی نہیں ہے، کاغذ ہے، مٹی ہے، دو تو وہ بھی خوشی ان کو بھی محسوس ہو رہا تھا یار کچھ اچھا ہو گیا ہمارے ساتھ. کتنے کیسز آئے ہیں میرے پاس، بھائی میں لڑائی ہے، میں نے کہا یار کچھ ہدیے کے نام پہ پیسے دو، سیٹ ہو گیا. دوست سے ناراضی چل رہی تھی، کچھ گفٹ دیا، سیٹ ہو گیا. پیسہ ایسی چیز ہے میرے بھائی، پاکستان میں تو سارے کام کس سے ہوتے ہیں؟ پیسے سے ہوتے ہیں. سب کام کس سے چل رہے ہیں پاکستان میں؟ پوری دنیا میں چل رہے ہیں. تو پاکستان بدنام ہے، پوری دنیا میں پیسے سے کام ہوتا ہے، ابھی تو پیسے والے لوگ ترقی کر رہے ہوتے ہیں. تو
انہوں نے اپنی پھپھو کو تھوڑے سے پیسے نکال کے دیے، بولا کہ میں شادی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا ارے بیٹا اس طرح کی کیا ضرورت ہے، پہلے بہت خلاف تھی کہ تو کیوں نہیں آ رہا ہے، تو ہے نا مولوی لوگ رشتے توڑتے ہیں، مولوی ہوتے ہی ایسے ہیں، بنیاد پرست ہوتے ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہوتے ہیں، اپنی کزنوں کی شادی میں نہیں جاتے۔ انہوں نے ہنگامہ کیا ہوا تھا۔ جب روکھڑا نکالا ہے نا، روکھڑا، اور کہا کہ یہ شادی میں، ارے نہیں بیٹا، ارے استقل، ارے نہیں پھپھو لے لیا پھپھو نے، اور کہا کہ مجھے جانا ہے۔ تو چلو کوئی بات نہیں، انسان ہے، ضرورت پڑ ہی جاتی ہے، اس میں نہیں جانا۔ ان صاحب نے مجھے بتایا کہ میں اس شادی میں نہیں گیا، ہر شخص مجھے گالیاں دے رہا تھا سوائے پھپھو کے، اور پھپھو دفاع کر رہی تھی، بھائی میری بیٹی کی شادی ہے، جب مجھے اعتراض نہیں ہے، بندے کو کام بھی پڑ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی اپنی شادی ہو رہی ہو، 20 کام پڑ جاتے ہیں۔ تو دیکھو جیسے انسان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے پیسے دینے سے، انسان کو جب پیسے دیں، تو اللہ کا غصہ بھی جب ٹھنڈا ہوتا ہے جب اللہ کو پیسے دیے جائیں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن اللہ غنی ہے، اللہ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا دو گے تو غصہ ٹھنڈا میرا ہوگا، تو اب مجھے نہیں دو، کس کو دے دو؟ مدرسوں کو دے دو، مسجدوں کو دے دو، غریبوں کو دے دو، مسکینوں کو دے دو، یتیموں کو دے دو، کسی کو بھی دو بھائی، اس کے بغیر میرا غضب ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اتنا دو جتنا غضب ٹھنڈا کرانا چاہتے ہو، اتنا دو۔ سمجھ رہے ہو؟ جتنا غضب ٹھنڈا کرانا چاہتے ہو اتنا دو۔ ایک آدمی کی شادی ہوئی، قاضی صاحب نے کہا میری فیس، اس نے کہا حضرت آپ کی فیس کتنی ہے؟ اس نے کہا جتنی دلہن خوبصورت ہے اتنے پیسے دے دو۔ اب دلہن تو سب کو بہت خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے، شروع میں تو دلہن پہ اتنا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوا ہوتا ہے، اتنا ڈبے خالی ہوئے ہوتے ہیں ڈسٹیمپر کے، بیوٹی پارلر والوں کو ٹھیک ٹھاک پیسہ کھلایا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا دلہن تو ویسے بھی نئی بیوی تو سبھی کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے نا۔ تو قاضی صاحب نے کہا کئی لاکھ روپے نکال کے دے گا، میں نے شرط ایسی لگا دی ہے دلہن جتنی خوبصورت، تو اس نے 100 روپے نکال کے دے دیے قاضی صاحب کو بڑا غصہ آیا کہ یار یہ کیا مذاق ہے یار۔ دلہن بیٹھی ہوئی تھی نکاح میں، اس نے کہا قاضی صاحب دلہن کو دیکھ لو۔ قاضی صاحب نے جب دلہن کو دیکھا تو 50 روپے واپس کر دیا۔ قاضی صاحب نے کہا تھوڑے سے کیا ہوگا، زیادہ ہوگا۔ تو بھائی جتنی خوبصورت دلہن تھی اس حساب سے فیس ہو گئی۔ تو جتنا بڑا گناہ ہے اور جتنا اللہ کا غضب ٹھنڈا کروانا چاہتے ہو اس حساب سے کیا کرو۔ ہمارے ہاں کروڑ پتی لوگ صدقہ کیا دے رہے ہوتے ہیں، گاڑی کو کسی نے وائپر لگا دیا، 5 روپے پکڑا دیے، چلو ٹھیک ہے، نہ دینے سے یہ بھی بہت اچھا ہے۔ اتنا صدقہ جیب سے نکلے کہ جیب کو تھوڑی سی تکلیف ہو، سمجھ رہے ہو؟ جتنی آپ کو پیسہ خرچ کرنے میں تکلیف ہوگی اللہ کا غضب اتنا ٹھنڈا ہوگا۔ ہاں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ تمہیں یہ لگے کہ اگر یہ پیسہ بچا لوں گا تو اس پیسے سے بہت پیسہ کما لوں گا، خرچ کر دوں گا تو فقر و فاقہ کا خوف، اس خوف اور امید کے بیچ میں جو صدقہ ہوتا ہے وہ سب سے بہترین صدقہ ہوتا ہے۔